ہمارے محلے میں آج سے 10 سال پہلے ایک عورت نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ تب میری عمر قریب 15 سال تھی۔ بس وہ دن تھا کہ مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا۔ میں نہیں جانتا کیوں میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا میری شادی ہوئی تو میری بیوی مجھے بھی مار دے گی۔ میں ڈرنے لگا۔ کہیں پہ بھی کسی عورت کو دیکھتا تو نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ میرے دل میں ایک انجانی سی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ دل چاہتا تھا عورت ذات کو دنیا سے ختم کر دوں۔ میں یہ ساری باتیں اپنے من میں دفنائے خاموش رہتا تھا۔ میری اسکول کی پڑھائی مکمل ہوئی، کالج چلا گیا۔ میرے دوست جب اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے تو مجھے یوں لگتا سب قاتل ہیں، سب نے اپنی معشوقہ کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ میں پاگل ہو چکا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ خیر، کالج بھی ختم ہوا۔ قسمت اچھی تھی، مجھے پولیس میں جاب مل گئی۔ پولیس میں بھرتی ہوتے ہی میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ کم سے کم اب میں قتل نہیں ہوں گا۔ خیر، گھر والے میری شادی کی بات کرنے لگے، لیکن میں ہر بار غصہ کرتا، چیختا چلاتا شادی کے نام پہ۔ بابا کو حیرت تھی، آخر کیا مسئلہ ہے اسے، شادی سے کیوں اتنا ڈرتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں 10 دن گھر نہ آتا۔ مجھے لگتا تھا گھر جاؤں گا تو شادی کی بات کریں گے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا عورت سے۔ میں نے سن رکھا تھا عورت بہت مکار ہوتی ہے، یہ سانپ سے بھی زیادہ بے وفا اور زہریلی ہوتی ہے۔ بس میں بھاگتا رہا شادی سے۔ پھر ایک دن بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ بہت بیمار تھے۔ میں پاس بیٹھا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولے، پتر ویاہ کر لے، میرے جیتے جی، تو میرا سب سے چھوٹا پتر ہے، تیرے بھائی سب اپنے اپنے گھر والے ہیں۔ آج کل کون کسی نو پوچھدا ہے، بھائی بھابھی بھی ایک وقت پہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ پتر گھر وسا لے، میرے بعد خدا جانے کیا ہو۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خاموش رہا۔ پھر ابا کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھا۔ لوگ شادی پہ خوش ہوتے ہیں، میں بہت اداس تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ میری بیوی زیب النساء قرآن پاک کی حافظہ ہے۔ ہم بارات لے کر گھر آ گئے۔ وہ لال جوڑے میں سج سور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی۔ میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، لیکن وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، بالکونی میں کھڑا ہو گیا۔ بارش کے ساتھ بہت تیز ہوا تھی۔ بارش کی بوندیں مجھ پہ بھی گر رہی تھیں۔ میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب کمرے میں گیا، وہ تکیہ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، اس کی پیاری سی چوڑیاں، معصوم سا چہرہ، لیکن میں پھر ڈر گیا۔ یوں کہہ لیں میں نفسیاتی سو ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک بجلی گرجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جاگتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی، تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے کیا؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، مجھے بھی بارش پسند ہے، لیکن مجھے بجلی کی آواز سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں مسکرایا، لو جی، اس سے کیوں ڈرنا؟ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر پیار سے بولی، آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک مٹھاس تھی، اس کے لہجے میں ایک سکون تھا، اس کے اخلاق میں ایک چاشنی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک جام تھا۔ کہنے لگی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں سے موتی بن کر ایک آنسو گرا۔ آواز کانپ رہی تھی، میں بہت نیک سیرت ہوں، بس مجھے کبھی اپنے غصے اور انا کی آگ میں نہ جلانا۔ میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، میں بہت جلد رونے لگتی ہوں۔ مجھے جھگڑا کرنا نہیں آتا، مجھے چالاکیاں نہیں آتی، مجھے کوئی جتنا بھی برا کہہ لے خاموش رہتی ہوں۔ مجھے شکوہ کرنا نہیں آتا، مجھے خواہشات کا اظہار کرنا نہیں آتا۔
मेरी खामोशियों को समझ जाया करना, और हाँ, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना। मैंने ना चाहते हुए उसके आंसू साफ किए। कहने को वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे रखती थी जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ। मेरे खाने पीने से लेकर मेरे सोने पहनने तक मैं 15-15 घंटे ड्यूटी करके थक हार जाया करता था। घर आता उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा मुंतज़िर रहता। मैं जितना भी थका होता, उसकी खुश इखलाकी गुलाबी चेहरे में न जाने क्या था। उसे देखते ही मेरी रूह को सुकून मिल जाता। मैं अम्मी अब्बू से मिलने के बाद उसके पास जाता। वो मेरा यूनिफॉर्म तरतीब से रखती, फिर मेरी शर्ट के बटन खुद बंद करती, मेरे पास बैठ जाती, मेरे चेहरे की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहती, आप थक जाते हैं, अपना ख्याल रखा करें। मैंने ना चाहते हुए उसका हाथ थामा और मुस्कुरा कर बोला, मेरा सुकून तो आप हो, मुझे थकन कैसे हो सकती है। मुझे तनख्वाह मिली थी। मैंने सारी तनख्वाह उसे थमाते हुए कहा, ये ले मेरी तनख्वाह। उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। 80,000 रुपये में से सिर्फ 2,000 लिए और कहने लगी, ये अम्मी जान को दे दें, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस आपके साथ की ज़रूरत है। मैं इसके इस रवैये से मुतासिर हुआ, जबकि आजकल की हर लड़की यही चाहती है उसका शौहर जो कुछ कमा कर लाए उसे ही दे, ना कि अपने माँ बाप को। और मेरी शहज़ादी की सोच आज भी कितनी मुख्तलिफ थी। यकीन करें, मैं उस दिन उसका मुकम्मल हो गया। मुझे नमाज की तलकीन करती थी और फिर मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। वो बहुत होशियार नहीं है, बहुत मासूम सी है, हर बात पे यकीन कर लेने वाली। कभी मुझसे झगड़ा नहीं किया। हाँ, कभी उसे डांट दूँ तो चुप हो जाती है। मैं मजाक में उसे कहता था, दूसरी शादी कर लूँगा, तो वो भी प्यार से कहती, बिल्कुल कर लें, मुझे मेरा हक मिल रहा है, मैं खुश हूँ। मैं मुस्कुरा देता, वो भी चुप हो जाती। वक्त गुजरता रहा। अल्लाह पाक ने हमें एक बेटा और बेटी अता की। बेटा बड़ा था। मैं आज भी उसे सताता था कि मैं अब दूसरी शादी कर लूँगा। वो हंसते हुए कहती, अब 2 बच्चे के अब्बा को कौन देगा लड़की। जाएं, कर लें, मैं तो नहीं रोकती। फिर घर के कामों में लग जाती। एक दिन मेरे दिमाग में शरारत का ख्याल आया। सोचा, इसे तंग करता हूँ। वो मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने गुस्से से कहा, मुझे नहीं खाना, और मैं फ़ोन पे बात करने लगा। अच्छा जान, तुम होटल पहुँचो, मैं भी आता हूँ। वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने परफ्यूम लगाया, आईने के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा। वो बेड पे बैठी मेरी तरफ देख रही थी। मैं अच्छे से रेडी हुआ। कमरे से बाहर जाते हुए उसे कहा, अब से आदत बना लो अकेले खाना खाने की। उसने खड़े होकर मेरा हाथ पकड़ा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सख्त लहजे में बोला, तुम ही तो कहती थी ना दूसरी शादी कर लो, तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। लड़की के माँ बाप नहीं हैं, बेचारी बेसहारा है, नेकी का काम है, तुम बताओ क्या चाहती हो? नज़रें झुकाकर बोली, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैंने कहा, ठीक है, फिर तुम बच्चों के साथ दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना, यहाँ नई दुल्हन रहेगी। अच्छा, तुमको कोई इतराज़ तो नहीं? मेरे चेहरे की जानिब देखने लगी, मेरा हाथ अपने हाथ में लिए। इस बार वो कमज़ोर पड़ गई थी। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? वो आहिस्ता से बोलने लगी, मुझे बस कभी ना छोड़ना, मैं हर बात मान लूँगी आपकी, बस मुझे अपने दिल से कभी ना निकालना। वो दिन भर की थकी हुई थी, घर के काम करना, फिर बच्चों को संभालना, थकन उसके चेहरे पे थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, अच्छा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अब वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तुम खाना खा लो। वो कैसे खाना खाती, कभी उसने मेरे बिना खाना खाया ही नहीं था। चुप हो गई। मैंने बाइक स्टार्ट की, चला गया। 12 बजने वाले थे। मैं घर आया, कमरे में दाखिल हुआ। वो अभी भी रो रही थी। अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर एक बैग में रख रही थी। दोनों बच्चे गोद में उठाए हुए थे। मुझे देखकर बोली, कल मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। मैं मुस्कुराया, बच्चों को बेड पे लिटाया
اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس بار اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بڑے ہی پیار سے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو، میرے لیے کتنا کچھ کرتی ہو، گھر سنبھالتی ہو، کھانا بنانا، میرے کپڑے دھونا، میری خدمت کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، امی ابو کا خیال رکھنا۔ تم مشین تو نہیں ہو، انسان ہی ہونا، پھر بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی ہو، مجھے سینے سے لگائے رکھتی ہو، میرے لیے سجتی سنورتی ہو، سب کا خیال رکھتی ہو، لیکن اپنا خیال رکھنا بھول چکی ہو۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے بڑا سا کیک اس کے سامنے رکھا۔ پاگل، آج ہماری شادی کی 4تھی سالگرہ ہے، کچھ یاد ہے تمہیں؟ میں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اپنی بہنوں کو، ان کے بچے، تمام بھائیوں کو، اپنے سسرال والوں کو بھی بلایا تھا۔ میں نے اس شرارت کے بارے میں پہلے ہی سے سب کو بتا دیا تھا۔ سب مل کر سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ زیب النساء کی بہنیں بھی آئی تھیں۔ سب کہکا لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک آ گئی، کچھ شرما بھی رہی تھی۔ سب تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ حیران تھی، یہ سب کب ہوا؟ سب نے مجھ سے چھپا کر رکھا۔ میری آپی مسکرا کر بولی، پاگل، تو نے اسے بہت تڑپایا ہے، چل اب اسے گفٹ دے۔ زیب النساء نے ایک دن مجھے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایک چھوٹی سی کار دے گا۔ میں نے آج اس کے لیے کار خریدی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر میں نے اس کو گولڈ کے کنگن پہنائے۔ وہ تڑپ کر میرے سینے سے بچوں کی طرح لپٹ گئی اور رونے لگی۔ بار بار کہہ رہی تھی، پاگل، اتنا خرچہ کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ وہ میری جدائی کا سنتے ہی شاید آدھی مر چکی تھی۔ میرے سینے سے لگتے ہی اس کو جیسے دونوں جہان مل گئے ہوں۔ میں اب اس کے سر پر خود آئل لگاتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ بظاہر تو گھر کے کام کرتی نظر آتی ہے جو معمولی سے کام ہیں، لیکن یقین کریں چھوٹے چھوٹے کام تھکا دیتے ہیں، اور ہم مرد پھر کہتے ہیں آخر کرتی ہی کیا ہو۔ کھانا بنانا اور جھاڑو پوچھا کرنا بس۔ ایک دن کے لیے کوئی مرد ذرا یہ سب کر کے تو دیکھے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میری زیب النساء نے مجھے سکھایا محبت کیا ہوتی ہے، دل کا سکون کیا ہے۔ میرے ساتھ وفا نبھائی، مجھے زندگی دی۔ کسی ایک بد چلن عورت کی وجہ سے میں سب عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن کب جانتا تھا زیب النساء جیسی بھی شہزادیاں ہیں۔ اور ہاں، ہر شادی شدہ مرد سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، صرف ایک بار میرے کہنے پہ ایسا کر کے دیکھو۔ اپنی مردانگی، اپنی انا سب کو چھوڑ کر اپنے ہم سفر کو مہینے میں ایک بار کوئی چھوٹا سا تحفہ، چاہے گلاب کا پھول ہی کیوں نہ ہو، دے کر دیکھو۔ وہ اپنا ہر درد بھول جایا کرے گی۔ اس کے لیے وقت نکالو، اس کے پاس بیٹھ کر 4 محبت بھری باتیں کرو۔ کوئی بڑا گفٹ نہ سہی، پیار سے اس کا حال پوچھو، اس کے چہرے پہ تھکن کو محسوس کرو۔ خدا کی قسم اتنے میں ہی خوش ہو جائے گی۔